معظم علی نے کہا، میں جس بنگال کی عزت اور آزادی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں وہ صرف امیروں اور حکمرانوں کا بنگال نہیں ہے، میرا وہ بنگال ہے جسے لاکھوں مسلمان اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا وطن سمجھتے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے اور میں اسے چوروں، راہزنوں اور انسانیت کے دشمنوں سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوجوان، میں تمہارے خیالات کی داد دیتا ہوں، لیکن جس بنگال کو میں جانتا ہوں اس کے محافظ میرے نزدیک باہر کے راہزنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دن بہت جلد آ رہا ہے جب تم بنگال کے متعلق سوچنے کی بجائے اپنے متعلق سوچنا زیادہ بہتر سمجھو گے۔ صرف علی وردی خان کی آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد تم بنگال کے متعلق سوچنا بھی حماقت سمجھو گے۔ اتنی دیر شاید تم میری قید میں رہو، لیکن اگر اس سے پہلے ہی تمہارے خیالات میں کوئی تبدیلی آ جائے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ تمہارا تعاون قبول کروں گا۔ پھر ہم بنگال کے متعلق نہیں بلکہ اپنے متعلق سوچیں گے، بالکل مرشد آباد کے امراء کی طرح جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو علی وردی خان کا واحد جانشین سمجھتا ہے۔ ان لوگوں کے نعروں کے جواب میں ہمیں بھی یہ نعرہ لگانے کا حق ہے کہ بنگال ہمارا ہے۔ معظم علی نے کہا، اگر آپ کی رفاقت سے مجھے دلی کا تخت ملنے کی امید ہو تو بھی میں ایک قیدی کی حیثیت میں گمنامی کی موت کو ترجیح دوں گا۔ میر حبیب نے کہا، انسان کے خیالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، میں چند ماہ یا چند برس انتظار کر سکتا ہوں۔ اس دوران میں میری کوشش ہوگی کہ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تمہیں حویلی کے اندر گھومنے پھرنے کی پوری آزادی ہوگی، لیکن اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ معظم علی کمرے سے باہر نکلا اور مسلح سپاہیوں کے ساتھ جو دروازے کے باہر کھڑے تھے چل دیا۔ علی وردی خان کی افواج میدنہ پور کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئی تھیں۔ میر جعفر علی وردی خان کے خیمے میں داخل ہوا اور 3 دفعہ فرشی سلام کرنے کے بعد ادب سے کھڑا ہو گیا۔ علی وردی خان کی مسند کے پیچھے 2 محافظ نگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ میر جعفر چند ثانیے خوف و اضطراب کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر علی وردی خان نے کہا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عطاء اللہ خان یہاں حاضر ہونے سے کیوں پس و پیش کر رہا ہے؟ اب علی وردی خان نے اس لیے میر جعفر کو بلایا کہ ان کی جو سازش تھی مرہٹوں کے ساتھ مل کے علی وردی خان کو ٹاپل کرنے کی، وہ علی وردی خان کو کچھ نہ کچھ اس کے متعلق پتہ چل گیا، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ عطاء اللہ خان جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ لائل نہیں ہے۔ لیکن میر جعفر بہت چلاک آدمی تھا، وہ اس کا علی وردی خان کا رشتہ دار بھی تھا اور ہر کانسپریسی کے پیچھے وہی ہوتا تھا، لیکن اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر کے ہر کانسپریسی سے وہ نکال لیتا تھا اور کچھ ایسے لوپ ہول چھوڑ دیتا تھا جس سے اگلا شک میں پڑ جائے کہ شاید یہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ تو علی وردی خان کو وہ یقین دلا دیتا ہے کہ عطاء اللہ خان جو جنرل تھا اس کی فوج کا، اور آف کورس میر جعفر بھی ایک جرنیل تھا، تو انہوں نے مل کے یہ ساری سازش کی تھی۔ لیکن میر جعفر علی وردی خان کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ عطاء اللہ خان اس ساری سازش کے پیچھے تھا، اور یہ بھی منوا لیتا ہے کہ جی آپ اس کو کوئی سخت سزا نہ دیں، اس نے بڑی خدمات کی ہوئی ہیں آپ کی عطاء اللہ خان نے، تو مجھے اس کے پاس جانے دیں، میں جا کے اس سے کہوں گا کہ وہ مرشد آباد شفٹ ہو جائے اور اپنا استعفیٰ دے دے، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر فوج میں رہا تو وہ اور کانسپریسیز کرے گا۔ تو علی وردی خان کہتے ہیں کہ اتنا تو ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن آف کورس وہ ہر ایک کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، وہ برائی میں سے اچھائی نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میر جعفر کو کہتے ہیں کہ کوئی سازش تمہارے نالج کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن چلو تم جاؤ اور اس سے استعفیٰ لو۔ اور پھر یہ میر جعفر جو ہے یہ چند جو اعلیٰ فوجی افسروں کو ساتھ لے کے اور عطاء اللہ خان کے آدھی رات کے وقت اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ تو تمہیں سخت سزا دے رہے تھے، میں نے تو بڑی مشکل سے تمہیں بچایا ہے، اور اب تم ایسے کرو کہ تم جلدی سے استعفیٰ لکھو، اور تمہارے لیے میں نے بڑے رستے صاف کر دیے ہیں علی وردی خان کا میں نے۔ تو وہ عطاء اللہ خان واز ویری افریڈ، بہت ڈرا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ تو سازش پکڑی گئی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا تم استعفیٰ دے کے مرشد آباد چلے جاؤ اور باقی چیزیں میرے اوپر رہنے دو۔ پھر وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور علی وردی خان کی خدمت میں پیش ہو کے ان کو کہتا ہے کہ جی وہ تو اور بھی بہت کانسپریسیز کر رہا تھا اور مجھے بھی ساتھ ملنے کو کہہ رہا تھا، لیکن میں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے میں نے اس سے وہ لے لیا ہے، استعفیٰ لے لیا ہے۔ تو علی وردی خان بڑا
رحم دل تھا، اس نے کہا اچھا چلو اس کو پوری کی پوری پے بھی دے دو اور اس کا کوئی وظیفہ بھی لگا دو. تو اس طرح کر کے وہ میر جعفر جو ہے وہ پوری طرح سے علی وردی خان کو غلط باتیں بتا کے اور اپنے آپ کو اس کانسپریسی سے کلیئر کر لیتا ہے.